لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين عبد الله ورحمة الله على محبهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعداء الله من يوم الدين إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. پروردگار عالم نے حضرت انسان کے لیے اپنی آیات کو بھیجا اور آیات دو قسم کی ہیں جو اللہ نے بھیجی ہیں. نمبر ایک عمومی آیات، نمبر دو خصوصی آیات. عمومی آیات کیا کرتی ہیں؟ آیت کا لغوی ترجمہ، لفظ سے آیت، اس طرح لفظ کا کوئی ترجمہ ہوتا ہے. آیت ایک لفظ بھی تو ہے نا. آیت کا جو لغوی ترجمہ ہے وہ ہے نشانی، جو میں بتاتا چلا آ رہا ہوں. آیت کا لغوی ترجمہ کیا ہے؟ نشانی. عمومی آیات کیا کام کرتی ہیں؟ وہ اللہ کے وجود، خدا کی کبریائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی احدیت، اللہ کی سمدیت، پروردگار کی خالقیت و مالکیت، اللہ کی معبودیت اور مسجودیت کا وہ نشان بنتی ہیں. وہ اپنے مقام پر نشانی ہے، ان کا وجود کی نشانی ہے، اور ان کے اس وجود پر اگر غور کیا جائے تو ان کا وجود بتاتا ہے. یعنی وہ اپنے وجود سے خالق کا پتہ دیتی ہیں، مالک اور معبود کا، پروردگار کا، رب کا پتہ دیتی ہیں، اور رب کی معرفت کے لیے ایک سینہ قرار پاتی ہیں. یعنی معرفت الہی کے لیے، معرفت معبود کے لیے ہر آیت جو ہے وہ ایک اسٹیپ ہے، ایک زینہ ہے، ایک ذریعہ ہے. اور عمومی آیات سے کائنات بھری پڑی ہے. یعنی کائنات کی ہر شے عمومی آیات میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ سب کی سب اللہ کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ زمین ہو یا آسمان، چاند ہو یا سورج، جو کچھ بھی پوری کائنات میں، یہ سب اپنے مقام پر اللہ کے اللہ ہونے کی نشانی ہے. عمومی آیات کا کام ہے اللہ کا پتہ دینا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا، خدا کی معرفت کا ذریعہ بننا، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کا سبب بننا. یہ ہے عمومی آیات. لیکن خصوصی آیات جو ہے وہ کیا کام کرتی ہیں؟ خصوصی آیات اللہ کو اللہ ثابت بھی کرتی ہیں، یہ کام وہ اپنے مقام پر کرتی ہیں، مگر اس کے ساتھ دوسرا کام جو عمومی آیات نہیں کرتی ہیں وہ خصوصی آیات کرتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں خصوصی آیات؟ نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کو ثابت کرتی ہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف جانے والے راستے کی رہنمائی بھی کرتی ہیں. خصوصی آیات اللہ کی طرف جانے والے راستے کی رہنمائی کرتی ہے کہ بندے
خدا کی طرف تم نے کیسے کرنا ہے؟ ظاہر بندہ اس دنیا میں آیا ہے تو آیا تو اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ اسے معلوم ہو، تاکہ یہ بھٹک نہ جائے، تاکہ یہ گمراہ نہ ہو، تاکہ یہ ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں میں کہیں غرق نہ ہو، یہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوب نہ جائے۔ تو خصوصی آیات روشنی فراہم کرنے کے لیے، نور ہدایت سے منور کرنے کے لیے، خدا کی طرف جانے والے راستے پر چلانے کے لیے خصوصی آیات اس لیے ہیں۔ اب وہ خصوصی آیات جو کہ اللہ کے اللہ ہونے اور خدا کی وحدانیت اور خدا کی معبودیت و مالکیت کے لیے دلیلیں بھی فراہم کرتی ہیں، روشن دلیلوں سے اللہ کو بھی ثابت کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا راستہ بھی بتاتی ہیں، خدا کی طرف جانے والے راستے کی رہنمائی بھی کرتی ہیں۔ وہ خصوصی آیات جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ظاہری آیات اور باطنی آیات۔ خصوصی آیات کی دو قسمیں، ظاہری آیات، باطنی آیات۔ باطنی آیات میں عقل ہے، ٹھیک ہے، عقل باطنی آیات۔ ظاہری آیات میں، ظاہری آیات کی پھر دو قسمیں ہیں، ناطق آیات اور سامع آیات۔ جو ناطق آیات ہیں وہ بول کر ہدایت کرتی ہیں، اور جو سامع آیات ہیں پڑھ کر ان سے ہدایت کی جاتی ہے، وہ خاموش رہتی ہیں۔ اللہ نے جو ناطق آیات بھیجی ہیں ان کو اپنے معصوم نمائندوں کے ذریعے سے بھیجا۔ اللہ نے اپنی ناطق آیات کو بھیجا ہے نبیوں کی صورت میں، رسولوں کی صورت میں اور اماموں کی صورت میں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بھیجی ہوئی ایک ناطق آیت ہے، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سرکار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء، تمام مرسلین اللہ کی بھیجی ہوئی ناطق آیات ہیں۔ اور امیر المؤمنین امام المتقین مولا علی علیہ السلام سے لے کر مولا امام زمان سرکار امام مہدی علیہ السلام تک پاک اور معصوم 12 امام، یہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی ناطق آیات ہیں۔ اسی طریقے سے صدیقہ کبریٰ، معصوم عالم، شہزادی کونین، بنت رسول ثقلین، مادر حسنین، زہرا مرضیہ، جو سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، بطول ہیں، عذرا ہیں، خیر النساء، سیدۃ النساء زکیہ ہیں۔ جناب زہرا مرضیہ کا وجود اطہر بھی آیت الہی ہے۔ سیدہ عالمین اپنے وجود اطہر سے آیت ہے خالق کی، اور عظیم ترین آیت ہے سیدہ طاہرہ کا وجود۔ سیدہ طاہرہ اپنے نطق و بیان سے اور اپنی سیرت سے اور اپنی رفتار و رفتار سے کائنات انسانیت کو خدا کا وجود بھی ثابت کرتی ہیں اور خدا کی طرف جانے کی رہنمائی بھی فراہم کرتی ہیں۔ اللہ کی یہ ناطق آیات یعنی ظاہری آیات کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ناطق و سامع۔ ذہن میں رکھیے گا، عمومی آیات اللہ کو ثابت کرتی ہیں، خصوصی آیات اللہ کو ثابت بھی کرتی ہیں اور اللہ کے راستے پر بھی چلاتی ہیں۔ خصوصی آیات کی پھر دو قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ باطنی آیت عقل ہے، عقل کا بھی وہی کام ہے جو کسی نبی کا کام ہوتا ہے، یعنی عقل کو گویا کہ انسان کے اندر اللہ نے جو عقل رکھی ہے یہ ایک باطنی ہادی رکھا ہے۔ نبی اور رسول اور امام باہر سے ہدایت کرتے ہیں، عقل باطنی پیغمبر ہے، عقل انسان کے اندر خدا کی طرف سے ایک ہادی اور رہبر ہے جو انسان کو سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ عقل کا کام بھی سیدھا راستہ بتانا ہے اور سیدھے راستے پر چلانا ہے۔ ہمارے ہاں عقل کی جو صحیح تعریف بہت کم لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ مال پیسہ جمع کرنا اور وزارت کسی اقتدار تک پہنچنے کے راستوں کو جاننا اور سمجھنا اور چالاکیوں کے ذریعے سے اور شاکرانہ چالوں کے ذریعے سے اور چور دروازوں سے حکومتی اقتداروں اور ایمانوں تک پہنچنے کو عقل مندی سمجھتے ہیں، کہ جبکہ یہ عقل مندی نہیں ہے، اس کا نام عقل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جس نے دنیا زیادہ جمع
جمع کر لی، مال زیادہ بنا لیا، اقتدار، کرسی، بادشاہ، صدر بننے میں کامیاب ہوا، ہمیں سمجھے بڑا عقل مند ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نظر میں بڑا عقل مند ہے۔ اسی لیے تو جب مولا امام صادق علیہ السلام نے کہ جب امام سے پوچھا کہ عقل کیا ہے، اور امام نے فرمایا کہ ماں اور الرحمان وقت سے وقت کرنا، عقل یعنی انسان کے اندر وہ شے جو انسان سے خالق کی بندگی کروائے، رحمان کی اطاعت کروائے، اور جنت میں پہنچنے تک، یعنی جنت میں پہنچنے کے لیے ذریعہ بنے۔ ماں عبد الرحمان وقت سے بغیر جنت، وقت سے بغیر لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جو جنت کو کما کے دے دے، وقت سے بغیر، کہ یہ کام ہے عقل کا کہ وہ رحمان کی اطاعت کرواتی ہے اور جنت کما کے دے دیتی ہے، یہ کام عقل کا۔ تو جو بندہ یہ کام کر رہا ہوگا وہی عقل مند ہوگا۔ عقل مند کون ہے؟ جس کی زندگی میں بندگی نظر آئے، جس کی زندگی میں عبادت نظر آئے، جس کی زندگی میں خالق کی اطاعت نظر آئے، ٹھیک ہے نا، جس کی زندگی میں سجدے نظر آئے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے راستے پر چلتا ہوا نظر آئے، جو جتنا خدا کی، جس کا عقیدہ جتنا زیادہ پختہ ہو اور عمل جتنا زیادہ اچھا ہو، وہ اتنا ہی زیادہ عقل مند ہے۔ باقی یہ ہے کہ دنیا ہے، دنیا عارضی ہے، انسان یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے تو مولانا متقیان نے کہا کہ اولاد پیدا کرو مگر ہر اولاد پیدا ہوتی ہے لیدو لیل موت، ہر پیدا ہونے والا موت کے لیے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا، کوئی انسان بھی اس دنیا میں اس لیے نہیں آتا کہ اس نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور زندگی بھی بہت ہی مختصر ہے، یہاں کی زندگی، اس دنیا کی زندگی بہت ہی تھوڑی زندگی، یعنی اگر ایک اس دنیا کی عمر ایک فرض کریں کہ کروڑ سال ہے یا 50 لاکھ سال ہے، تو اس میں انسان کی زندگی 10,000 سال، 15,000 سال ہوتی، 5,000 سال ہوتی، 2,000 سال ہوتی تو بھی کچھ سمجھ میں آتا۔ یہ بلڈنگ بنانا اور اربوں جمع کرنا تو 1,500 2,000 سال تو زندہ رہتا، زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، زندگی ہے 50 60 70 سال، 100 سال بھی نہیں ہے، اور یہ آخرت کے مقابلے میں تو ایک لمحہ بھی نہیں، کیونکہ آخرت کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اس اعتبار سے وہاں کے تو ایک دن کی ایک گھڑی بھی ہم یہاں نہیں گزارتے، ٹھیک ہے، ہم اس دنیا کے اندر آخرت کے اعتبار سے ایک گھڑی کے لیے آتے ہیں، بعض اوقات ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لحظے کے لیے، آخرت کے اعتبار سے اتنا کم وقت ہم یہاں آتے ہیں، اور اس تھوڑے سے وقت کے لیے آدم کا بیٹا دنیا سے دل لگا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری دنیا جمع کر لو، ٹھیک ہے، اور بھول جاتا ہے کہ کوئی میرا خالق اور مالک بھی ہے اور میں نے پلٹ کر اس کی بارگاہ میں بھی جانا ہے۔ اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ مجھے ڈھونڈ اور میری طرف آ، یہ دنیا میں آ کے دنیا کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے۔ تو اب نہ دنیا نہیں بننا ہے بلکہ عبد الہی بننا ہے۔ دنیا میں رہنے والے، دنیا میں بسنے والے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، یا تو ابناء دنیا ہے یا عباد الہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ابناء دنیا نہیں بننا بلکہ عباد الہی بننا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے بیٹے نہیں بننا، دنیا پرست نہیں بننا ہے بلکہ عباد الہی بننا ہے۔ عباد جمع ہے عبد کی، ٹھیک ہے، عبد کیا ہوتا ہے؟ عبد ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ عبد کا ویسے لفظی ترجمہ تو ہے غلام، لیکن ہر انسان اللہ کی نظر میں عبد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ آپ توجہ کر رہے ہیں؟ عبد کا لفظی ترجمہ ہے غلام، لیکن خدا کی نگاہ میں عبد اتنا بلند اور اتنا بالا مقام ہے انسان کے لیے، آدم کے بیٹے کے لیے، کہ اللہ ہر آدم کے بیٹے کو، ہر انسان کو عبد نہیں کہتا،
ہر بندہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے عبد کہا جا سکتا۔ عبد ہونا ایک شرف ہے، عبد ہونا بہت بڑی عزت اور بہت بڑی منزلت ہے اور بہت بڑا مقام اور مرتبہ۔ عبد یعنی غلام، یعنی عبد کا کیا مطلب ہے؟ عبد یعنی وہ کہ جو اپنی کسی بھی چیز کا خود مالک نہ ہو۔ عبد یعنی بندہ عقیدے کے اور عمل کے اعتبار سے اس مقام پر کھڑا ہو جہاں اسے یہ پختہ یقین ہو کہ نہ میں اپنی جان کا مالک ہوں، نہ اپنے مال کا مالک ہوں، نہ اپنی اولاد کا مالک ہوں، بلکہ جو میرا خالق ہے وہی میرا بھی مالک ہے، میرے مال کا بھی مالک ہے، میری اولاد کا بھی مالک ہے، میری سانسوں کا بھی مالک ہے، میرے ہاتھ پاؤں، میری آنکھیں، میری زبان، میرے کان، میری ہر چیز کا مالک میرا خالق ہے، میرا پروردگار ہے، جو اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اپنا گھر نہ سمجھے، خالق کا گھر سمجھے کہ یہ گھر مجھے اللہ نے دیا ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ جو میرے پاس مال ہے، زمین ہے، زر ہے، پیسہ ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میری زندگی کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ تو جب نہ صرف یہ کہ وہ کہے کہ حقیقی مالک اللہ ہے، لیکن جب مال اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مرحلہ آئے تو قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو زبان سے کہنا تو آپ کے ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ مال خدا کا ہے تو خدا کی راہ میں خرچ ہو۔ اگر میری جان اس کا مالک میرا اللہ ہے تو اسے خدا ہی کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ اور جس بندے کے اعضاء جسمانی اللہ کے لیے صرف ہوتے ہیں، جس کی زندگی میں ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان خدا کی عبادت اور بندگی کرتی ہے اور خدا کی اطاعت کرتی ہے، اور خدا کے راستے پر جو بندہ چلتا ہے، جو اپنی زندگی میں اپنی ہوائے نفس کا اور خواہشات حیوانی کا غلام نہیں ہوتا بلکہ اپنی خواہشات حیوانی کے اوپر کنٹرول کرتا ہے اور اپنے خالق کا اپنے آپ کو غلام تصور کرتا ہے، اور وہ ذہن میں رکھتا ہے کہ میری ہر حرکت کو میرا خالق دیکھ رہا ہے، میری زندگی کی کوئی سانس میرے اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، میرا رب نگاہ ربوبیت سے میری نگرانی کر رہا اور مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے میں تنہائیوں میں ہوں چاہے میں بند کمروں میں ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جسے یقین ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے اور مجھے کہنا بھی وہی ہے، سوچنا بھی وہی ہے، کرنا بھی وہی ہے کہ جو میرا اللہ چاہتا ہے، تو اسی کو عبد کہتے ہیں۔ جو کہے بھی وہ کہ جو خدا چاہتا ہے، سوچے بھی وہ کہ جو خدا چاہتا ہے، اور کرے بھی وہ کہ جو خدا چاہتا ہے۔ جس کی سوچ، جس کا قول، جس کا فعل، جس کے افکار، جس کے اعمال اور جس کے افعال مسلسل اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں تو ہوتا ہے عبد۔ اور اگر کسی کی مسلسل زندگی عبدیت غلامی میں تبدیل ہو جائے اور خواہشات کی غلامی میں نہیں، ٹھیک ہے، اور باطل قوتوں کی غلامی میں نہیں، ٹھیک ہے، فرعونوں اور نمرودوں کی غلامی میں نہیں، یزیدوں کی غلامی میں نہیں، استعماروں کی غلامی میں نہیں، جس کی زندگی خالق کی غلامی میں گزرے وہ در حقیقت آزاد ہوا کرتا ہے۔ سب سے بڑا آزاد وہ ہے جو اللہ کا غلام ہے، اور سب سے بڑا غلام وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر باقی ہر چیز کا غلام ہے۔ جو خدا کو چھوڑ دے وہ پھر سب کا غلام ہوتا ہے، وہ خواہشات کا بھی غلام ہے، شیطان کا بھی غلام ہے، باطل قوتوں کا بھی غلام ہے، نجس افکار کا بھی غلام ہے۔ ہر ایک غلامی کو قبول کرتا ہے اور خالق کی غلامی کو قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر یہ صرف اللہ کا غلام ہو جائے تو ہر غلامی سے آزاد ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کتنا بڑا شرف ہے عبد ہونا۔ تو مقام عبدیت کی معراج پر جو شخصیت نظر آئی وہ یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے خدا کے بعد مصطفیٰ کی غلامی پر بھی ناز ہے، جسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ یہ خدا کا بھی غلام ہے اور مصطفیٰ کا بھی غلام ہے، اور میرے مولا نے مصطفیٰ کی غلامی پر فخر کیا ہے، اور میرے مولا کو جانتے ہیں کہ میرے مولا جناب امیر علیہ السلام کی عزت و عظمت کی کس بلندی پر فائز ہیں کہ پوری کائنات میں خدا اور مصطفیٰ کے بعد تیسرے نمبر پر افضل ذات علی کی ہے۔
علی سے بلند اور بالا کوئی نہیں ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں علی کو ان نبیوں سے افضل نہیں مانتے, علی کو ان نبیوں کا مولا مانتے ہیں. تو جو علی امیر المومنین ہے, جو علی امام المتقین ہے, جو علی یعصوب الدین ہے, جو علی رئیس العارفین ہے, جو علی سید الموحدین ہے, جو علی مولود کعبہ ہے, جو علی استاد جبرائیل ہے, جو علی ناصر انبیاء ہے, جو علی سید الاولیاء ہے, جو علی زوج بطول ہے, جو علی نفس رسول ہے. کتنا بڑا اعزاز, کتنی بڑی عزتیں, کتنی بڑی عظمتیں, جس کی عظمت اور فضیلت کے لیے اللہ آیات قرآنی میں خالق جس کی خود قصیدہ ثانی ہے. یعنی وہ علی نعرہ رسالت, نعرہ یہ امام زمانہ بلند تر صلوات. وہ علی کہ جس کے گھر کو خالق نے چن لیا عزتوں کے لیے, عظمتوں کے لیے, شرافتوں کے لیے, طہارتوں کے لیے, ولایتوں کے لیے, امامتوں کے لیے, خلافتوں کے لیے, سیادتوں کے لیے, بلکہ خالق نے جس گھر کو کائنات کے اندر عزتوں اور عظمتوں کا, فضائل اور مناقب کا کعبہ قرار دیا, یعنی وہ گھر کہ عظمتوں پر اور فضیلتوں پر لازم و واجب قرار دیا کہ وہ علی و بطول کے گھر کا طواف کرتی ہے, کیونکہ ساری کائنات کو اب عزت کی خیرات اسی گھر سے ملے گی, عظمت کی خیرات اسی گھر سے ملے گی, فضیلت کی خیرات اسی گھر سے ملے گی, شرافت اور صداقت کی خیرات اسی گھر سے ملے گی. یعنی کائنات انسانی کا جو سب سے عظیم ترین تبرک ہے وہ علی اور فاطمہ کے گھر سے پھٹتا ہے. فضیلتوں کا مرکز علی اور فاطمہ کا گھر ہے, عظمتوں کا مرکز علی اور فاطمہ کا گھر ہے, قرآن کے اترنے کا مقام علی اور فاطمہ کا گھر ہے. یہ وہ گھر ہے کہ جو شریعت کا ہے, جو مادن نبوت ہے, جو مخزن رسالت ہے, جو مخزن ولایت و امامت ہے, جو مرکز دین و شریعت ہے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ علی جو امیر المومنین اور امام المتقین ہے, یعصوب الدین اور سید الموحدین ہے, اس علی نے اگر ناز کیا اور فخر کیا ہے تو کس بات پر؟ حالانکہ امیر المومنین ہونے پر, رئیس العارفین ہونے پر, سید الموحدین ہونے پر میرے مولا اگر فخر کرتے تو پورا حق تھا علی کو. اگر علی نے فخر کیا ہے تو اس بات پر کیا کہ الہی کفا بی الزان ان اکون لک عبدا, میرے خالق میری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. اس سے بڑھ کر اور میری کیا عزت ہوگی کہ میں تیرا عبد ہوں. میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. علی کو ابدیت پر فخر, علی کو اللہ کا غلام ہونے پر فخر. مجھے یہ بتاؤ کہ جس خدا کے عبد ہونے پر علی جیسا مولا ناز کرے, وہ ابدیت کو اہمیت رکھتی ہے نہیں رکھتی؟ اس کی طرف ہمارے بھی قدم پڑھنے چاہیے. اگر ہم علی والے ہیں تو ہمیں علی کے راستے پر چلنا چاہیے. اگر علی ہمارا مولا اور آقا ہے, اگر علی ہمارا امام اور رہبر ہے تو ہمیں بھی علی ہی کو فالو کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ علی خدا کے عبد ہونے پر ناز کرے اور ہم دنیا کے پکے غلام بن بیٹھے, مال پرست بن بیٹھے, اقتدار پرست بن بیٹھے, خواہشات پرست بن بیٹھے. نہیں, علی حق پرست ہے, علی خدا پرست ہے. علی والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی کے راستے پر جائے. الہی کفا بی الزان ان اکون لک عبدا, میری عزت کے لیے یہ بہت ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. وکفا بفخر ان تکون لی ربا, اور میرے فخر کے لیے یہ بہت ہے کہ تو میرا رب ہے. یعنی بول رہے ہیں, یعنی کہہ رہے ہیں کہ میرے خالق اس سے بڑھ کر اور میرا کیا فخر ہو سکتا ہے کہ تو میرا رب ہے. میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے, تو میرا پروردگار ہے,
تو میرا اللہ، تو میرا خالق اور میرا مالک، میرا مالک تو ہے، میں آزاد ہوں، میں کسی اور کا غلام نہیں ہوں۔ جو اللہ کا ہوتا ہے وہ باقی تمام غلامیوں سے آزاد ہوتا ہے۔ اسی لیے تو دوسرے مقام پر امیر المومنین نے فرمایا، مولا متقیان نے فرمایا کہ اے میرے اللہ، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ جس نے اللہ کو پایا اس نے پایا ہی پایا، اس نے کھویا کچھ نہیں، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کھویا ہی کھویا، اس نے پایا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اگر اب ہو جائے تو معلوم ہے کہ یہ کس مقام پر پہنچنا۔ خالق کہتا ہے یا عبدی بندی، اے میرے بندے میرا ہو گیا۔ دیکھیے اس کی لذت ہے، کوئی ایسا فرق کہ جو اس کلام کی لذت محسوس کرے کہ خالق کہے کہ میرا ہو جائے؟ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ میرے ہو جائیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ شاید دنیا میں بہت سارے لوگ تنہائیوں سے اس طرح دو چار ہوں گے کہ وہ ترستے ہوں گے کہ کوئی انہیں ایک مرتبہ نگاہ محبت اور نگاہ عزت سے دیکھ لے۔ پھر اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ تو میرا ہو جائے، مجھے یہ بتائیے کہ یقیناً آپ کو اچھا لگے گا اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ میرے ہو جائیں۔ اور پھر کہنے والے کی حیثیت بھی آپ دیکھیں گے، کہنے والا جتنے بلند مرتبہ پر فائز ہوگا، جتنی بالا حیثیت کا حامل ہوگا، آپ کو یہ بات اتنے ہی زیادہ اچھے لگے گے، اور آپ ان لفظوں کی کشش کو محسوس کریں گے، اور آپ چاہیں گے کہ پھر نہ کسی کا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اگر کہنے والے میں کشش ہو، فرض کریں گے، یہ تو ہمارے مزاج کی بات ہے کہ ہم کشش کس چیز میں محسوس کرتے ہیں۔ کبھی اپنا اپنا ذوق ہے، کسی کو کشش جمال میں محسوس ہوتی ہے، کسی کو کشش مال میں محسوس ہوتی ہے، کسی کو کشش کمال میں محسوس ہوتی ہے۔ تو اپنے ذوق کے مطابق کہنے والے میں ہمارے مزاج کے مطابق اگر سامان کشش موجود ہوگا تو ہم چاہیں گے کہ ہم اس کی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کہنے والا ایک بڑی حیثیت کا فرق ہو، فرض کریں کہ اگر آپ کو ڈویژن کا کمشنر کہہ دے کہ آپ میرے ہو جائیں، ٹھیک ہے، صوبے کا گورنر کہہ دے کہ آپ میرے ہو جائیں، پھر ملک کا وزیر اعظم کہہ دے، ملک کا صدر کہہ دے، آرمی چیف کہہ دے، تو اتنی بڑی شخصیت کہہ رہی ہوگی، آپ اسے اپنے لیے اتنا ہی بڑا اعزاز سمجھیں۔ اور اگر اپنی ضرورت کا سامان اس کو وجود میں آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا تو آپ کشش بھی زیادہ محسوس کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ پیچھے چلے جائیں گے اور آپ دیر نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ کیوں نہیں سرکار، ہم تو نہیں آپ کی۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی نہیں تو عام سا بادشاہ اگر کہے تو خوشی کی انتہا نہیں، اور ہم دوڑے چلے جائیں گے جب خالق، وہ خالق اور وہ مالک کہ جو ساری کائنات کی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ساری کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ، وہ کہہ رہا ہے میرے بندے میرا ہو جائے۔ ان لفظوں کی کشش کی کوئی محسوس کرنے والا ہے؟ خالق کہے کہ میرا ہو جا، کسی کو لذت محسوس ہو رہی ہے اس کلام میں؟ کوئی ہے جو اللہ کی جانب سے اس آفر کی لذت محسوس کرے؟ کوئی ہے جو لطف لے خدا کے اس کلام کا؟ میرا خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر، پروردگار اور رب ہو کر، محسن اور منعم ہو کر، اور اگر کشش مختلف معیار کے مطابق آپ میں سے کسی کا ذوق اگر جمالیات کو پسند کرتا ہے، کسی کا ذوق اگر مالیات کو پسند کرتا ہے، اور کسی کا ذوق اگر کمالات کو پسند کرتا ہے، تو خالق وہ ہے جس کے خزانوں میں ہر چیز وہ ہے۔ جمال چاہیے تو جمال کا خالق وہ، مال چاہیے تو مال کا مالک وہ، کمال چاہیے تو کمالوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو پھر پروردگار اگر کہے کہ میرے بندے میرا ہو جائے، اے میرے بندے یا آپ کی بنلی، اے میرے بندے میرا ہو جائے، میری طرف آ، میری طرف آ، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ہی دیا ہوا ہے، اور بھی جو کچھ چاہیے میں تجھے دے دوں گا۔ جب تو نافرمانی کرتا ہے پھر بھی رزق دیتا ہوں، میرا ہو جائے گا تو کیا نہیں دوں گا۔ کتنا کریم خالق ہے۔ فرعون اور نمرود اور شیطان جس کو مقابلے پر اتر آتے ہیں، مگر وہ ان کا رزق کو بند نہیں کرتے۔ جو اسے سجدہ کرے، جو اس کا ہو جائے، اس کے لیے دنیا اور آخرت ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے۔ کیا ہوگا پروردگار اگر میں تیرا ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟
کہتا ہے یا اپنی کنڈلی میرے بندے تو میرا ہو جائے، اگر تو میرا ہو جائے تو اکون لک میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اگر تو اگر تو میرا ہو جائے تو میں تیرا ہو جاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ساری کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو رزاق متین ہے، جو رب العالمین ہے، جو محسن اور مہربان ہے۔ خالق یا تو کیا ہے؟ بندے سے پیدا ہے۔ ہمارے پاس ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں سانسیں اس نے دی، بصارت اس نے دی، زندگی اس نے دی، ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے آپ کو بن، آپ بننے والا، ہم آپ بنے تو پروردگارہ کائنات میں کوئی ایسا نمونہ ہونا کہ جو تیری ابدیت کے لیے ہمارے واسطے ماڈل بن جائے، نمونہ بن جائے۔ دنیا میں کچھ ہستیاں ایسی ہونی چاہیے کہ جن کی آنکھ پر، جن کے کان پر، جن کی زبان پر، جن کے ہاتھوں پر، جن کے افکار پر، جن کے اعمال پر، جن کے اقوال پر، جن کے افعال پر مسلسل خالق کی حکومت رہتی ہو، اور وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اطاعت الہی کے دائرے سے باہر نہ جاتے ہوں۔ یہی ابدیت کا تقاضا ہے۔ اور ہم نے جب سید العباد کو دیکھا، جو سارے عباد کا سردار ہے، جو کائنات کے سارے عباد کے لیے کامل ترین نمونہ ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ہمیشہ اللہ کے لیے دیکھتی ہیں، اس کے کان ہمیشہ اللہ کے لیے سنتے ہیں، اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے لیے بولتی ہے، اور اس کے ہاتھ ہمیشہ اللہ کے لیے حرکت کرتے ہیں، اور اس کے پاؤں جب بھی چلتے ہیں تو خدا کے لیے چلتے ہیں۔ یعنی وہ پاؤں رکھتا ہے مگر چلتا صرف خدا کے لیے، ہاتھ رکھتا ہے مگر یہ ہاتھ حرکت صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ زبان رکھتا ہے مگر اس کی زبان بولتی صرف اللہ کے لیے ہے، وہ آنکھ رکھتا ہے مگر اس کی آنکھ دیکھتی صرف اللہ کے لیے ہے، وہ کان رکھتا ہے مگر اس کے کان سنتے صرف اللہ کے لیے ہے، اس کی افکار میں صرف خالق رہتا ہے، اس کے اعمال میں صرف خالق رہتا ہے، اس کے اقوال میں صرف خالق رہتا ہے، اس کے افعال میں صرف خالق رہتا ہے۔ اس کی آنکھ نے اتنی اطاعت کی ہے کہ آنکھ عین اللہ ہو گئی، کانوں نے اتنی اطاعت کی ہے کہ کان اذن اللہ ہو گئے، زبان نے اتنی اطاعت کی ہے کہ زبان لسان اللہ ہو گئی ہے۔ ہاتھ ابو طالب کے بیٹے کے ہیں مگر خالق ید اللہ ہے۔ یعنی یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے ابدیت کو معراج عطا کی ہے، ابدیت کو معراج عطا کی ہے، اور کائنات انسانیت کو بتایا ہے کہ آپ کو کیسے بنایا جاتا ہے، خالق کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، اور اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جب علی نے ناز کیا اس بات پر کہ کفا بی اذن ان اکون لک عبدا، میری عزت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ میں تیرا عبد ہوں، جب علی کو اپنی عبدیت پر ناز ہوا تو خالق نے بھی کہا کہ دیکھ میرے علی، تجھے اگر اپنے عبد ہونے پر ناز ہے تو مجھے بھی ناز ہے۔ اور اللہ نے اپنے ناز کو اس طرح ظاہر کیا کہ تیری زبان لسان اللہ ہے، تیری آنکھیں عین اللہ ہے، تیرے کان اذن اللہ ہے، تیرے ہاتھ ید اللہ ہے، تو پورے کا پورا نفس اللہ ہے۔ یعنی خالق یہ بتا رہا ہے کہ اگر علی تجھے مجھ پر ناز ہے تو مجھے بھی تجھ پر ناز ہے، اور جب تو میرا ہے تو میں تیرا ہوں، اور علی جب تو میرے بغیر کسی کو قبول نہیں کرتا تو میں بھی تیرے بغیر کسی کو نہ اللہ علی کے بغیر راضی ہوتا ہے، نہ علی اللہ کے بغیر راضی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اور کوئی کہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اب علی کی کوئی ضرورت نہیں، علی کی کیا ضرورت محسوس کریں گے، وہ نبی کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ بھی کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، اللہ نے واضح طور پر قرآن مجید میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے تو تبھی ہو سکتے ہو جب میرے حبیب کی اتباع کرتے ہو، اور مصطفیٰ کی اتباع نہیں کرتے ہو تو میرے نہیں ہو سکتے ہو۔ اور مصطفیٰ نے کیوں کہا تھا
ایک چادر لی تھی، اس میں کچھ افراد کو جمع کیا، 5 ہستیاں جمع ہوئی اور کہا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ میں سے ہیں میں ان میں سے ہوں۔ یعنی پیغمبر بتا رہے ہیں جو ان کا ہے وہ میرا ہے، جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں۔ صادق کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ جو تیرا ہے وہی میرا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے جو ان کے ہیں وہی میرے ہیں۔ تب بتاؤ ایک سلسلہ قائم ہو گیا، ترتیب خود بخود بن گئی کہ پہلے لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ کا دائرہ ہے، اور پھر علی ولی اللہ کا دائرہ ہے۔ اور علی ولی اللہ آتا تو تیسرے نمبر پر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد علی ولی اللہ پڑھا جاتا ہے، مگر پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ اگر نہ پڑھیں تو لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو شاعروں سے کہا جاتا ہے اور رابطوں سے بھی مقرر کریں۔ میں نہ کوئی شاعر ہوں نہ کوئی قصیدہ خان ہوں اور نہ میں کوئی الفاظ رٹ کے کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ علی ولی اللہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہیں محمد رسول اللہ، پھر کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ تو علی ولی اللہ پڑھتے تو تیسرے نمبر پر، مگر پڑھنا ہے اتنا ضروری کہ اگر نہ پڑھیں تو لا الہ الا اللہ ہی قبول نہیں ہوگا۔ یہ اتنا ضروری ہے۔ اور جو میں نے احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی اور آیات پیش کی، ان کا خلاصہ، ان کا استنباط یہ ہے، ان احادیث اور ان آیات کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ علی کے بغیر قبول نہیں کرتا، آل محمد کے بغیر قبول نہیں کرتا ہے۔ توحید بہت ضروری ہے، مگر توحید کی طرف سارے راستے علی و بطول کے گھر سے جاتے ہیں۔ بطول کے بغیر توحید کا کوئی تصور نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے۔ ازادارہ میں مجلوں میں کربلا، آج ہے 7 محرم، اور 7 محرم کو عموماً ہم شہزادہ قاسم کے مسائل پڑھا کرتے ہیں۔ کون ہے قاسم؟ یتیم حسن، ام فروہ کا لال، حسن کی نشانی، حسین کا بھتیجا، حضرت علی کا پوتا ہے قاسم، اور علی و بطول کے لیے ویسے ہی ہے جیسے علی اکبر۔ علی کا اور زہرا کا جو رشتہ علی اکبر کے ساتھ ہے وہی قاسم کے ساتھ ہے۔ جتنا علی اکبر اور علی اصغر علی و فاطمہ کو پیارے ہیں اتنا ہی قاسم بھی پیارا ہے۔ اگر دارو قاسم جب یتیم ہوئے تھے نا تو قاسم کی عمر 3 سال تھی، یعنی جس وقت مولا حسن کی شہادت ہوئی تو شہزادہ قاسم 3 سال کا تھا۔ 28 صفر کی شب تھی اور سن 50 ہجری تھا جب فاطمہ کے لال حسن کو زہر دیا گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، مولا حسن پر زہر نے اثر کیا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کر کے دشت میں آنا شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ کہ اندھیری رات کی، تاریخ رات کی، آدھی رات کا وقت تھا، زہر مل گئی، جگر کٹنے لگ گیا۔ جب دیکھا سیدہ کے لال نے، مولا حسن نے کیا تو میں چند لحظوں کا مہمان ہوں، زہر تو مجھے کئی بار پہلے بھی دیا گیا ہے مگر اب میں بچ نہیں سکتا، تو جلدی سے مادر قاسم کو جناب ام فروہ کو بلایا۔ جب ام فروہ آئی تو ام فروہ سے کہا کہ میں اب تھوڑی دیر کا مہمان رہ گیا ہوں،
ایسا کرو کہ میرے قاسم کو میرے پاس لے آؤ، میں اپنے قاسم سے ودا کر لوں۔ ظاہر ہے وہ زمانہ اور تھا، راتوں کو جلدی سویا جاتا تھا، اور پھر اتنے چھوٹے بچے 2 اور 3 سال کے بچے کو اگر ماں بستر پر سلا دے اور آدھی رات کا وقت ہو جائے، پھر کسی سبب سے یا کسی وجہ سے اگر ماں بچے کو اٹھا بھی لے تو بچے کی عموماً آنکھ نہیں کھلتی۔ مائیں رات کو ان کا بستر بدل بھی دیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سلا بھی دیں، وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم سوئے کہاں تھے، اٹھے کہاں۔ قاسم یہی نیت میں تھا، ماں نے یہی چاہا کہ بچے کی نیند خراب نہ ہو، میں اٹھا لیتی ہوں جیسے بچہ سویا ہوا تھا، بالکل اسی طریقے سے سوئے ہوئے قاسم کو ہی باپ کے سینے پہ سلا دیا۔ بچے کی آنکھیں بند تھیں، اجرکم اللہ جزاکم ربکم، ظاہر آپ بھروسہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر آپ ہونے کے لیے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے آپ کو ساتھ محرم ہے، آپ کیا لفظوں کا آپ نے انتظار کرنا ہے۔ جیسے ہی 3 سال کا بچہ شہزادہ قاسم اپنے باپ کے سینے پہ آتا ہے تو فوراً بچہ ایک مرتبہ آنکھ کو کھولتا ہے اور جلدی سے پیچھے ہٹ کے کہتا ہے اماں آپ نے کیا مجھے کسی گرم جگہ پہ لٹایا؟ ماں کہتی ہے قاسم گرم جگہ نہیں ہے، ذرا آپ نے کھول کے دیکھو یہ تمہارے بابا کا سینہ ہے اور تمہارے بابا کو زہر مل چکی ہے، کیونکہ تمہارے بابا کو زہر مل گئی ہے اس لیے تمہارے بابا کا سینہ جل رہا ہے اور تمہیں گرم محسوس ہو رہا ہے۔ شہزادہ قاسم نے رونا شروع کیا۔ قاسم جلدی سے بابا کے قریب آتے ہیں، بابا کیا میں یتیم ہونے والا ہوں؟ اب قاسم بولے بابا کیا آپ دنیا سے جانے والے ہیں؟ کیا میں اب یتیم ہونے والا ہوں؟ ارمناک گفتگو ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسن نے جناب ام فروا سے کہا ایک کاغذ اور قلم لیا، کاغذ قلم آ گیا، لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ فاطمہ خلال نے ایک تحریر لکھی اور اس تحریر کو تعبیر بنا کر قاسم کے بازو پر باندھ دیا۔ اللہ قاسم یہ تعبیر اپنے بازو پر باندھ کے رکھنا، اور جب کوئی ایسا وقت آئے کہ تم اپنے آپ کو بہت زیادہ مصیبت میں محسوس کرو اور تم سمجھو کہ تمہاری مشکل کسی طریقے سے حل نہیں ہو رہی ہے، اس وقت یہ تعویذ کھولنی اور اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، پھر اس پر عمل کرنا۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے چچا حسین کو جہاں جہاں بھی تمہاری ضرورت پڑے تم حسن کی نیابت کرتے رہنا، حسن کی نائب بن کے میری جگہ لے کر چچا کا ساتھ دیتے رہنا۔ عزیزانو 28 رجب کو قافلہ چلا تھا مدینے سے، اس میں جناب ام فروا بھی چلے۔ اچھا میں آج کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ قافلہ جو چلا ہے مدینے سے، اس میں مسکولات بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، ان بیویوں کے بچے اور شہزادے ان کی اولادیں بھی ہیں۔ جناب زینب جناب ام کلثوم مدینے سے مولا حسین کے ساتھ کربلا آتی ہیں، اور یہ بیویاں اگر اپنی قربانیاں پیش کرتی ہیں، جناب زینب اگر اپنے بچوں کی قربانی پیش کرتی ہیں یا اس کی بیویاں، قابل داد قابل عظمت عمل ضرور ہے، مگر ہمیں تعجب اور حیرت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علی و فاطمہ کی اولاد ہے، اس لیے کہ ان کی ماں معصومہ، ان کا باپ معصوم، اور یہ قسمت کے ماحول میں پروان چڑھے ہیں، اس لیے ان سے کسی بڑی سے بڑی قربانی پر ہم تعجب نہیں کریں گے، ہم حیرت نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ علی و بطول کے گھر کی پلی ہوئی ہے، ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، لیکن یہ علی و بطول کی جو بہویں ہیں جو امتی گھرانوں کی ہیں، جو شہزانیاں بھی نہیں ہیں، جنہوں نے علی اور فاطمہ کا دودھ نہیں پیا، جو امتی گھرانوں سے آئی ہیں، جیسے ام فروا، جیسے ام رباح، جیسے ام لیلا، یہ امتی گھرانوں کی ہیں، لیکن وفا کی حد کی ہے، میں قربان ان کی وفا پر عزیزانو، اس گھر کے ساتھ کی وفا کی ہے۔ ام فروا مولا حسن کی شہادت کے بعد ام فروا بیوہ ہو گئی اور جوانی میں بیوہ ہو گئی، لیکن علی اور بطول کا گھر نہیں چھوڑا، اسی گھر میں رہی اور قاسم اسی گھر میں پلتا رہا، اور 3 سال کا قاسم تھا جب قاسم یتیم ہوا۔ جب 28 رجب کو چلے ہیں تو 10 سال گزر چکے تھے، اب قاسم کی عمر 13 برس ہو چکی تھی۔
اور ام فروہ مدینے سے چلتے وقت قاسم کو خود آمادہ کر کے کہ میری قربانی میرے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی ہر بیوی اپنی قربانی لے کر چلی ہے، ام فروہ مدینے سے اپنی قربانی اپنے ساتھ لے کر چلی ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو آپ کی خدمت پیش کروں کہ کوئی خاتون اگر جوانی میں بیوہ ہو جائے اور اس کا کوئی چھوٹا سا بچہ ہو جائے، تب اس کی جو باقی زندگی ہے، اس کی باقی زندگی کے سارے ارمان بچے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ وہ باقی زندگی جو جیتی ہے نا، وہ انہی آرزوؤں کے ساتھ جیتی ہے کہ میرا بچہ ایک دن جوان ہو جائے گا، میرے دکھ ختم ہو جائیں گے، میرے غم غلط ہو جائیں گے، میرے تکلیفوں کا مداوع ہو جائے گا۔ کسی بھی ماں کی اپنے بیٹے کے سلسلے میں جو سب سے بڑی آرزو اور تمنا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دن اس کے سر پر صحرا دیکھوں گی، اس کے لیے ایک جان سے دلہن لے کر آؤں گی، اس کی خوشیاں دیکھوں گی۔ یہ ہر ماں کے ارمان اور آرزو ہوتے ہیں، یقیناً ام فروہ کے بھی تھے۔ جناب ام فروہ شہزادہ قاسم کو اپنے ساتھ لے کر آئی اور شہزادہ قاسم ماں کے ساتھ کربلا میں آئی۔ جب شب عاشور آئی تو عاشور کی رات کیا کام ہوتا رہا؟ خیام حسینی میں مستورات آل محمد کے خیمے الگ تھے، اصحاب حسین کے خیمے الگ تھے۔ اصحاب اپنے خیموں میں عبادت کر رہے تھے، بیویاں اپنے خیموں میں عبادت کر رہی تھیں۔ ان بیویوں نے دو کام کیے، شب عاشور 10ویں کی رات انہوں نے ایک تو اللہ کی عبادت کی ہے، دوسرا ہر بیوی نے اپنی اپنی قربانی تیار کی۔ جناب ام فروہ بھی شب عاشور اپنے خیمے میں اپنی قربانی کو تیار کرتی رہی اور وہ رات بھر شہزادہ قاسم کو شہادت کا سبق پڑھاتی رہی اور بتاتی رہی کہ قاسم تم حسن کی نشانی ہو اور کل تم نے حسین پر قربان ہو جانا ہے اور شامیوں سے حسن بن کے لڑنا ہے اور کل تم نے علی اکبر سے پہلے جانا ہے۔ بلکہ جناب ام فروہ تو اتنی بے چین تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ مجھے رات ہی کو یہ خبر مل جائے کہ کل کے شہیدوں میں میرے قاسم کا نام ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ روز عاشور جو میرا بچہ شہید ہوگا اس کی خبر مجھے شب عاشور میں مل جائے تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آدھی رات کا وقت ہوا اور آدھی رات کے وقت جناب ام فروہ نے شہزادہ قاسم سے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک مرتبہ اپنے چچا کے خیمے میں جاؤ، آقا حسین کے خیمے میں جاؤ اور ان سے پوچھ بھی آ جاؤ کہ کل کے شہیدوں میں تمہارا نام ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو اپنا نام لکھوا کے آؤ۔ میری طرف سے کہنا کہ میری ماں نے مجھے بھیجا اور میرا نام کل کے مجاہدوں کی فہرست میں لکھے اور کل کے شہیدوں میں میرا نام ہونا چاہیے۔ قاسم جہاں لکھوا ملا تاکہ تمہاری ماں کو چین آ جائے، تاکہ تمہاری ماں کو سکون مل جائے۔ اندھیری رات آدھی رات کا وقت شب عاشور، ماں کے حکم سے قاسم اپنے خیمے سے نکل پڑے اور خیمہ حسین میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھا کہ قاسم کے چچا آقا حسین مصروف نماز ہیں، حسین کے خیمے میں حسن کی نشانی خاک پر بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگے کہ چچا جان کی نماز تمام ہو۔ جب مولا حسین کی نماز تمام ہو گئی تو مولا حسین نے دیکھا کہ میرے دائیں پہلو میں کوئی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے، رخ پھیر کے دیکھا تو قاسم نظر آیا۔ کہا قاسم کیا بات ہے، آدھی رات کے وقت تم آ گئے ہو، ماں کو اکیلا چھوڑ کے آ گئے ہو؟ قاسم ماں کے پاس رہو۔ کہا اماں ہی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ بولو قاسم کیوں آئے ہو؟ کہا اماں جان یہ پوچھ رہی ہیں کہ بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے۔ حسین مولا کہتے ہیں کہ قاسم تم ہو میرے بھائی حسن، ابھی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ کہا چچا جان بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے۔ ہر دفعہ شہزادہ قاسم سوال کرتے تو مولا کو اسی طرح کا جملہ کہتے، جب 2-3 مرتبہ واضح جواب نہیں دیا تو شہزادہ قاسم کہتے ہیں چچا جان آپ مجھے واضح طور پر نہیں بتا رہے
کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں؟ مجھے یہ لگ رہا ہے شاید میرا نام نہیں ہے، اور اگر میرا نام نہیں ہے تو میرا نام لکھ لیجیے، اس لیے کہ میری ماں کو چین نہیں ہے، میری ماں کو قرار نہیں ہے، میری ماں یہ چاہتی ہے کہ کل علی اکبر سے پہلے میری لاش اور محمد سے پہلے میری لاش حاضر ہمارا نام جزاکم ربکم۔ میری ماں کی یہ خواہش ہے۔ عزادارو، مولا حسین سے جب شہزادہ قاسم نے اصرار کر کے کہا نا کہ کل کے جو شہید ہیں، کل کے مجاہد جو ہیں، ان میں میرا نام لکھ لیجیے، حسین ایک مرتبہ رو پڑے، فاطمہ کا نام رو کے کہتا ہے قاسم کل کے شہیدوں میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے جو صرف 6 مہینے کا ہے۔ ایک مرتبہ حسن کے لال کو جلال آیا، کہا کل کے شہیدوں میں علی اصغر کا نام بھی ہے، علی اصغر تو صرف 6 مہینے کا ہے، نہ بول سکتا نہ چل سکتا ہے، تو کیا یہ ظالم جو ہیں یہ خیموں کے اندر آ جائے؟ کیا یہ ہمارے خیموں پر حملہ کر رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں قاسم علی اصغر خود میدان میں جائیں گا۔ عزادارو، شہزادہ قاسم کو اطمینان ہوا، ماں کے پاس آیا، ماں کو بھی سکون مل گیا کہ کل میری بھی قربانی قبول ہو جائے۔ عاشور کے دن آیا، میں نے ساری منزلیں چھوڑ دی، 2-3 جملوں کی زحمت عزادارو، اگلے جنگ بجا۔ ہر ماں کی خواہش ہے کہ پہلے میرا لال قربان ہو، مگر اصحاب آ جاتے ہیں مولا حسین کے انصار، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی ہے کوئی ہاشمی میدان میں نہیں ہے۔ اصحاب و انصار نے وفا کی حد کی اور سب نے جام شہادت پیش کیا، اپنے جیتے جی کسی ہاشمی کو میدان میں جانے نہیں دیا۔ اب باری آئی ہاشمیوں کی، جب ہاشمیوں کی باری آئی تو شہزادہ قاسم آتے ہیں مولا کے سامنے، آقا حسین اجازت دیتے نہیں۔ جب مولا حسین اجازت نہیں دیتے اور دوسرے ہاشمیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اجازت ملتی رہی، یہاں تک کہ ان محمد بھی شہزادہ قاسم سے پہلے شہید ہو گئے، تب جناب ام فروا نے کہا کہ دیکھو آقا زادی کے بچوں کی لاشیں تو آ چکے ہیں اور ابھی تک قاسم تم زندہ ہو، دیکھو تمہاری ماں تو بیوہ ہے، اپنی بیوہ ماں کی لاج رکھو، تمہارا لاشا ام محمد سے پہلے آنا چاہیے گا، تمہاری لاش علی اکبر سے پہلے آنی چاہیے۔ شہزادہ قاسم کہتے ہیں اماں جان میں کیا کروں، مولا کی اجازت کے بغیر تو جہاد ہو نہیں سکتا، خود جاؤں گا تو جہاد نہیں ہوگا، شریعت کا حکم ہے کہ امام کی اجازت سے ہی جانا ہے۔ اب مجھے چچا جان اجازت دیں تو میں جاؤں، چچا جان اجازت نہیں دے رہی ہیں، آپ کی بات جا کر چچا سے کہو، اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو پھر میں خود آؤں۔ شہزادہ قاسم حسین کے سامنے آئے، فاطمہ کے لال نے قاسم کو سر سے پاؤں تک، پاؤں سے سر تک دیکھا، نگاہ امامت سے حسین نے قاسم کا مطالعہ کیا، حسین کی نگاہوں میں بھائی حسن کی تصویر دوڑ گئی، حسین نے رو کر یتیم حسن کو چھاتی سے لگا دیا تاکہ دیکھ کے روتے رہے، کہا قاسم جب بھی میں اپنے بھائی حسن کے لیے اداس ہوتا ہوں میں تمہیں دیکھا کرتا ہوں، قاسم کیوں اتنی جلدی کر رہے ہو، کہا ماں کو قیامت قرار نہیں آنا، چچا جان اجازت دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں اسی غم میں مر جائے کہ میرا بیٹا ابھی تک زندہ آ رہا ہے۔ اجازت ملی، جب اجازت ملی ہے نا تو حسین مولا قاسم کے ساتھ خود خیمے میں آئے، خیمے میں آنے کے بعد کہنے لگے کہ بھابھی جان بھائی حسن والا جو صندوق ہے جس میں بھیا حسن کا لباس ہے، ذرا وہ صندوق تو لائیے گا۔ لباس حسن قاسم کو پہنایا، پوشاک حسن قاسم کو پہنائی اور مولا حسن والا امامہ نکلوایا اور اس امامے کو قاسم کے سر پر باندھنا شروع کیا۔ حسین امامے کے پیچ بھی باندھتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو، حسین مولا جب قاسم کو شبیہ حسن بنا چکے تو اپنے ہاتھوں سے 13 برس کے بھتیجے کو اٹھایا، گھوڑے کی ریڑھ پر رکھ دیا، گھوڑے پہ سوار کر کے گھوڑے کی باگیں قاسم کے ہاتھ میں دے کر کہا جاؤ قاسم اللہ کے حوالے۔ عزادارو، شہزادہ ختم ہو گیا مصائب، آخری جملے جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، کہ فرصت دینے کے لیے بیٹھے ہوئے نا، عزادارو قاسم میدان میں پہنچا، ظاہر ہے حسن کا لال ہے، ہاشمی خون ہے، علی کا پوتا ہے، اپنے لہو کے اندر شجاعت رکھتا ہے، ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں قاسم نے اور بہت سارے ملاقین کو واصل جہنم کیا ہے۔ ایک مرتبہ
کسی لعین نے قاسم کے سینے میں ایک گوشت مار دیا. پھر پسر سعد کہتا ہے اب سب حملہ کرو. اب کہیں سے تیر، کہیں سے تلوار، کہیں سے ضرب لگتی ہے. کیونکہ بہت زیادہ افراد نے مل کر حملہ کیا تو قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگ گیا. اسی لیے ارباب مقاتل نے کہا ہے کہ قاسم جب تک دین پر تھا تو قاسم تھا، جب زمین پر آیا تو تقسیم ہو گیا. قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کربلا کا ہر شہید جب دین سے زمین پر آتا تھا مولا کو آواز دے کے کہتا تھا مولا آئیے میرا لاشا لے جائیے. مگر جب قاسم دین سے زمین پر آیا ہے نا تو قاسم کی طرف سے ایک آواز نہیں آئی بلکہ بدن کے ہر ٹکڑے نے کہا چچا آئیے اپنے قاسم کا لاشا لے جائیے. ادارو حسین پہنچے فرش کربلا پر اپنی ابا کو بچھا دیا. غریب کربلا نے قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کو چننا شروع کیا. اب کوئی ٹکڑا یہاں سے اٹھایا، کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھایا، کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھایا. ابا میں ٹکڑے جمع کر کے ایک گٹھڑی بنائی. گٹھڑی کو پشت پہ رکھا چلے خیموں کی طرح. جس طرح ہر ماں کو انتظار ہوتا تھا میرے لال کی لاش آئے گی، میں دیکھوں گی، میں بال دھول کے بیٹھ کروں گی. اللہ لالو جب ام فروا کو جو خیمے کے دروازے پر موجود تھی جب انہوں نے دیکھا کہ مولا تشریف لا چکے ہیں جب انہیں اپنے قاسم کا لاش نظر ایک مرتبہ قاسم کی ماں رو کے کہتی ہے میری قربانی قبول تو ہے نا؟ کیا وجہ ہے میرے قاسم کا لاشا نہیں آیا؟ جب کہا نا میرے قاسم کا لاشا نہیں آیا حسین نے ایک مرتبہ گٹھڑی کو بیوہ ماں کے سامنے رکھ دیا. یہ ہے لاشا. اگر اب جو گٹھڑی کھولی اب قاسم ایک جگہ نہیں کئی جگہ نظر آیا. بیت کا واسطہ ہمارے فضیلہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. میرے مالک جہاں جہاں سے مومنین کی مجالس سے کرا رہے ہیں سب کا آنا فرش ادا پر بیٹھنا قبول فرما. بانیان مجالس کو فرش ادا بچھانا قبول فرما. انتمال اور حلال مقصد اور برکت عطا فرما. میرے کورونا وائرس اور ایسی تمام وبائی امراض کا خاتمہ فرما. مومنین کی مشکلات کو آسان فرما. مکتب و مذہب اہل بیت اور مولا کے اداروں کی حفاظت فرما. جتنے حق تیری برکت میں بلند میں سب کی جائے حاجت پریشانیاں دور فرما. مجلس اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے پاؤں والے بلند صلوات